السلام علیکم ناظرین، آج ہم بیان کریں گے ایک ایسے شخص کا واقعہ کہ جو 35 سال جنگل میں جا کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا رہا۔ نہ تو کوئی کھانے کا گھر سے سامان لے کر گیا تھا، پھر آخر اس کو کھانا کہاں سے ملتا تھا، اور نہ جانے اس نے ایسی کون سی غلطی کی کہ اللہ نے 35 سال کے بعد بھی اس کی توبہ قبول نہ کی۔ جی ہاں ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے۔ ناظرین، یہ واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص رہتا تھا جس نے بہت بڑے بڑے گناہ کر دیے۔ اس کا نامہ اعمال گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو گیا۔ جب اس کو اپنی غلطیوں کا احساس ہوا، اپنے گناہوں پر پچھتاوا ہوا، تو وہ چل پڑا جنگل میں توبہ کرنے کے لیے۔ جی ہاں ناظرین، جنگل میں توبہ کرنے کے لیے نہ تو گھر سے کوئی کھانے کا سامان لے کر آیا تھا۔ ناظرین، اس بندے نے یہ عہد کر لیا تھا کہ میں اس وقت جنگل سے گھر واپس نہیں جاؤں گا جب تک اللہ میرا گناہ معاف نہیں کرتا۔ تو یہ شخص 35 سال جنگل کے اندر ہی رہا، اللہ کی بارگاہ میں صرف اور صرف استغفار کرتا رہا، توبہ کرتا رہا اپنے گناہ کی۔ اس کی ہڈیوں پہ گوشت سکڑ چکا تھا، کمزوری سے اس کی حالت بہت ہی بری ہو چکی تھی۔ 35 سال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اس شخص کے پاس سے گزرے۔ اس شخص نے جب حضرت موسیٰ کو دیکھا، یہ کہتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ سے جا کر کلام کرتے ہیں، اللہ سے جا کر پوچھیں تو صحیح کہ میری آخر توبہ قبول ہوئی بھی کہ نہیں، کیونکہ میں 35 سال سے توبہ کر رہا ہوں، آخر مجھے معلوم تو ہو کہ اللہ نے میری توبہ قبول کی ہے یا نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی بات سنی، چل پڑے کوہ طور کی پہاڑی کی طرف۔ یہ وہ پہاڑی ہے جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ آئے پہاڑی کی چوٹی پہ، اللہ کو پکارا کہ اے پروردگار، تیرا ایک بندہ 35 سال سے توبہ کر رہا ہے، کیا تو نے اس کی توبہ قبول کی یا نہیں؟ تو اللہ کی طرف سے جواب آیا، اے موسیٰ، جا کر اس شخص کو کہہ دو کہ میں نے تمہاری توبہ قبول نہیں کی۔ اللہ نے موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ، میں نے توبہ اس لیے قبول نہیں کی کہ 35 سال ہو گئے ہیں، میری طرف سے ایک فرشتہ مامور ہے جس کا کام یہ ہے کہ اس عابد شخص کے منہ میں پھل ڈالنا۔ 35 سال سے میری طرف سے فرشتہ ایک پرندے کی صورت میں پھل لے کر اس کے منہ میں ڈالتا ہے، لیکن موسیٰ 35 سال کے اندر اس عابد شخص نے ایک دفعہ بھی میرے فرشتے سے یہ نہیں پوچھا کہ مجھے تو تم پھل کھلا رہے ہو، کیا تم نے خود بھی کچھ کھایا ہے کہ نہیں؟ موسیٰ، اس عابد شخص نے صرف اپنے بارے میں سوچا کہ میرا گناہ معاف ہو جائے، بس میں توبہ کر رہا ہوں، لیکن اس نے دوسروں کے بارے میں نہیں سوچا، اس لیے میں نے اس کی توبہ قبول نہیں کی۔ جب یہ ساری داستان حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عابد شخص کو سنا دی، یہ ساری بات اس عابد شخص نے سنی، تو اس نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ، جا کر پھر اللہ کو میری ایک بات بھی کہہ دو کہ میرے جسم کو اتنا بڑا کر دے کہ پوری جہنم میں صرف اور صرف میں اکیلا آ جاؤں، آپ کے بندوں میں سے اور کوئی بندہ بھی جہنم میں نہ جائے، اس کے لیے خالی جگہ ہی نہ بچے۔ جب یہ عابد شخص کی بات حضرت موسیٰ نے اللہ کو بتا دی، تو اللہ نے کہا اے موسیٰ، جا کر اس بندے سے کہہ دو کہ میں نے تیری توبہ قبول کر لی، اس لیے قبول کی کہ پہلے تو میرے صرف ایک پرندے کے بارے میں نہیں سوچ رہا تھا، اب تو میری تمام مخلوق کے بارے میں سوچ رہا ہے، اس لیے میں نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ ناظرین، اس واقعہ سے ہم کو کیا سبق ملتا ہے کہ وہ شخص 35 سال سے توبہ کر رہا تھا، اللہ نے قبول نہیں کی، ایک لمحے میں توبہ قبول کر لی۔ آخر کیوں کی؟ کہ اس نے دوسروں کے بارے میں سوچا۔ تو اگر آپ بھی توبہ کرتے ہیں تو توبہ کی قبولیت کے لیے یہ شرط ہے کہ صرف اپنے بارے میں نہیں بلکہ دوسروں کے بارے میں بھی سوچیں۔
مطلب کہ اپنے ہمسائے، بالخصوص اپنے رشتہ دار اور اپنے علاقے کے غریب و غربا، ان سے جا کر پوچھیں، ان کا حال پوچھیں کہ کیا تم نے کھانا کھایا ہے یا کھانا کھائے بغیر سو گئے۔ ان سے یہ پوچھیں کہ تمہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ یہ ہم سب پر رشتہ داروں کے، غریبوں کے، ہمسایوں کے حقوق ہیں۔ ہم سے صرف نماز کا نہیں پوچھا جائے گا بلکہ ان حقوق کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ ہو سکتا ہے ہماری ساری نمازیں خدا ہمارے منہ پہ مارے۔